کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح آج ہمیں یہ بار بار کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چنا اور گول جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کو آگے دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ چند لوگ آئے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھا، اس بچے کو پکڑ کے خوب مار رہے تھے، بہت مارا، اس کو بیچارے کو لہو لہان کر دیا۔ تو جب اس نے دیکھا اور اس کو یاد آیا کہ یار میرا بھائی تو اندر بیٹھا ہوا ہے باہر، میں پٹ رہا ہوں یہاں پر، اس نے بولا صبر کرو، میں اپنے بھائی کو جو اندر ہے اس کو بلا کے لاتا ہوں، پھر دیکھو تمہاری کیسی دھنائی کراتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور اپنے بھائی کو اس نے بتایا کہ یہ لڑکے ہیں فلانا فلانا، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے اور لہو لہان کر دیے۔ جب اس کا بڑا بھائی آیا تو ان بچوں کو خوب مارا پیٹا اور پھر وہ بھاگ گئے۔ یہ چھوٹا سا قصہ جو ہے آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا بڑا بھائی جب ہم پٹتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مددگار نہیں ملتا ہے، تو ہمارا بڑا بھائی جو ہے شاید ہمیں یاد ہی نہیں آتا ہے۔ وہ بڑا بھائی جو ہے انتظار کرتا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی مجھے آواز دیں، مجھے بلائیں، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس بڑے بھائی کی ہم شاید کبھی مدد نہیں لیتے، ہم خود بدلہ لینا چاہتے ہیں شاید، یا خود ہی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بڑے بھائی کو موقع نہیں دیتے کہ وہ آ کر ہمیں بچائے، وہ آ کر ہماری جنگ لڑے، وہ آ کر جو ہے ہمیں ان دشمنوں سے، شیطانی قوتوں سے، ابلیسی طاقتوں سے جو دن دناتی پھر رہی ہیں ان سے بچائے۔ اس قصے کا یہ بھی مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کئی القاب، کئی رشتے میرے اور آپ سے ایمانداروں سے جوڑے ہیں۔ یہاں پر جو رشتہ جوڑا گیا ہے وہ ایک بھیڑ اور چرواہے کا جوڑا گیا ہے، جس کی پوری ذمہ داری ہے کہ اپنی بھیڑ کی فکر کرے، اسے بچائے بھیڑیوں سے، اور ہر طریقے سے اسے سپورٹ کرے۔ کبھی اس نے کہا کہ میں خداوند ہوں، ایسا گہرا رشتہ، تو کوئی بھی رشتے کے بغیر میرے مسیح نے ہمیں نہیں چھوڑا، اور اگر ہم باپ کی بات کریں تو ہم اس کے بچے بن گئے۔ میرا خدا اور میرا مسیح ہمیں ایسا پیار کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ایک گہرے رشتے میں جوڑا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم شاید ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے یا اس رشتوں کو نبھانے میں پورا نہیں اترتے، لیکن جہاں تک خداوند یسوع مسیح کی بات ہے، اس نے یہ بات کی کہ بھیڑوں کا چرواہا، سچا چرواہا میں ہوں۔ جھوٹے چرواہے بھی، یہاں پر مزدور چرواہوں کا ذکر بھی ہے کہ مزدور چرواہے، جیسے میری 10-15 بکریاں ہیں اور میں کسی کو بندے کو رکھ لوں کہ ان بکریوں کو چرا، تو وہ مزدور چرواہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، بولتا میں مزدور چرواہا نہیں ہوں۔ 12ویں آیت میں لکھا مزدور جو چرواہا نہیں، نہ بھیڑوں کی کا مالک ہے، بھیڑی کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر
کیونکہ وہ مزدور چرواہا ہے، مزدور چرواہا ہے، اس کا تعلق صرف سیلری سے ہے، اس کا تعلق صرف اپنے کام سے اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا ہے۔ لیکن اس مالک نے، اس اچھے چرواہے نے رات کو بھی میرے ساتھ رہنا ہے، دن کو بھی میرے ساتھ رہنا ہے، میری فکر کرنی، میری مرہم پٹی کرنی ہے، ہر لحاظ سے اس نے مجھے دیکھنا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر جو کلام مقدس کی باتیں آج ہم تھوڑا سا سیکھیں گے، یہ آؤٹ لائن تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی کہ مسیح نے میری اور آپ کی، یا کہہ لو اس کے شاگردوں کو، جہاں وہ فشنگ سے فنشنگ تک، جب وہ فشنگ پکڑتا تو اس کے بعد فنشنگ، یعنی شروع سے لے کر آخر تک اس نے محبت بھی کی ہے، اس نے انہیں سنبھالا بھی ہے، اس نے اسے خدا کے لائق بھی بنایا اپنے لوگوں کو، اور اس لائق بھی بنایا کہ وہ اندیکھے خدا کی آواز کو پہچان سکے۔ آوازیں تو بہت ہیں یہاں پر، لیکن خدا کی آواز کو پہچاننا یہ شاید بہت مشکل ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح خدا کے حضور میں خدا کی آواز کو، اور کس طرح، کس حد تک ہم پیچھے خدا کے چل سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ میری آواز بھی پہچانتے ہیں اور میرے پیچھے پیچھے بھی چلتے ہیں، میرے فالوور ہیں۔ دو انگریزی کے لفظ ہیں، ایک ارجنٹ اور ایک امپورٹنٹ۔ ارجنٹ اور امپورٹنٹ، جن کے لفظی معنی شاید فوری، ضرورت، لازمی، ضروری یا اہم دو لفظ ہیں۔ ہم نے اس کو اپنی پرائرٹیز جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے کہ ہم نے ارجنٹ کام کرنے یا امپورٹنٹ کام کرنے۔ مثال کے طور پر اگر میرے سامنے ناشتہ پڑا ہوا ہے، یہ کام جو فزیکل ورلڈ کی یہ ارجنٹ ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، میں نے ارجنٹ ناشتہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس ناشتے کا میں شکر نہیں کرتا تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی پہلی پرائرٹی جس خدا نے مجھے وہ کھانا دیا، اس کو اگر میں پہلا درجہ نہیں دیتا، امپورٹنٹ وہ ہے کہ میں پہلے خدا کو دیکھوں کہ جس کی طرف سے مجھے یہ روٹی ملی ہے اس کا۔ ایسے ہی کاموں میں کی بات ہے، آج دنیا میں تقریباً 95% لوگ صرف ارجنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جس کا روحانی عالم سے تعلق ہے، جو خدا سے اور انسان کی انسانی رشتے سے منسلک ہیں، شاید ان کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ امپورٹنٹ۔ میں کبھی کبھی ساؤل کی زندگی کو دیکھتا ہوں، عیسو کی۔ عیسو بڑا تھکا مادہ، شکار سے آیا، کوئی شکار نہیں ملا، بھوکا پیاسا بالکل، اور جب گھر آیا تو اس کے بھائی نے مسور کی دال پکائی ہوئی تھی۔ بھائی جی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے بولا ہاں کھانے کے لیے ہے، مسور کی دال پکی ہے۔ اس نے بولا چل تو ایسا کر، فٹافٹ لے آ مجھے، تو میں تو بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں یہ 25 باب میں یہ سب چیزیں لکھی ہیں، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہے یہ۔
बोला मैं भूखा मारा जा रहा हूं, जल्दी मुझे दे। उसने बोला अच्छा चल ऐसा कर कि तू फिर अपने पलोठे होने का हक क्या कर, मुझे दे दे। रोटी को उसने जरूरी समझा, अर्जेंट, भूख मिटाई, लेकिन उस बरकत को जो खुदा की तरफ से बरकत सी, उस अनाइंटिंग को और उस फॉर एवर चलने वाली चीज को उसने बोला ये पलोठे का हक मेरे किस काम आना है। आज भी दुनिया में सिर्फ रोटी दाल रोटी के चक्कर में लोग हैं, किसी तरह से भी पेट भर जाए और हम खा पी लें, इस तरह की जो है हमारी भी जिंदगी बात हो गई है कि हमने, जिस मसीहा ने मुझे कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, यानी वो जमीन पर भी मेरे पीछे चलती और पीछे पीछे चलती चलती आसमान पर भी उसके साथ ही जाएंगी। हालेलुया। असल बात पीछे चलने का ये है, ये नहीं कि जमीन पे पीछे चलती उसके बाद आसमान पे उससे जुदा हो जाए। कलाम मुकद्दस ये गहरे तौर पर बयान कर रहा है और हम बाज़ औक़ात इनको भेड़ों का दरवाजा कर हम इसको सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इसकी गहराइयों में अगर आप जाए तो मसीह का बयान हिकमत, दानिश, अकल, फहम, दूरंदेशी से भरा हुआ है, जिसमें खुदा ये चाहता है कि हम जो है वो खुदावंद के हुजूर में किस तौर से किस तरीके से हम चलें। इस बात को समझने के लिए डेंटल से निकला, ये जो डेंटल सर्जन होते हैं इनके पास से ये एक लफ्ज निकला है जिसका मतलब है डेंटिनेशन का मतलब मंजिल या आखिरत या आखिर क्या है। यीशु मसीह ने भी आखिर बोला ना कि आखिर में ये जो है जिंदगी पाए और कसरत से पाए और हलाक ना बल्कि हमेशा की, तो उसके बारे में इस बात। मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में दो गोल हैं, दो गोल हैं और सबकी जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में भी और एक आम आदमी की जिंदगी में। पहला गोल जो है वो है फॉर लिविंग गोल, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें जरूरियात का सामना, इनसे हम डिनाई नहीं करते। लिविंग गोल, और इसके लिए जो है शायद हर इंसान इस गोल को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत, दिन रात ड्यूटियां, औरत क्या हो मर्द क्या हो, पेशेंट भी कर रहे रात दिन, इस गोल को पूरा करने के लिए कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारा घराना ठीक चले, खुशहाल हो जाएं, बच्चों की अच्छी शादियां हो जाएं और अच्छे साथी मिल जाए, घर में वाफर मकदार में पैसा हो जाए, जरूरतें पूरी हों। कई किस्म के जो है ना सोचें इंसान की होती हैं, लेकिन इस लिविंग गोल्स में शायद हम अपनी उस असल जो हमारी जिंदगी है उस पर हम गौर नहीं करते। उस आदमी की तरह जिसके यहाँ बड़ी फसल हुई, और की चाहिए तेन, बोला अब मैं ये करूंगा, इसको बेचूंगा और अपनी कोठियां ढाऊंगा और अपने लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और स्टोरेज करूंगा अपने माल को। लिविंग गोल्स, जो कभी भी ख्वाहिशें इंसान की पूरी नहीं होती, लालच, फरेब, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। तो लिविंग गोल्स जो है, मैं नहीं कहता कि इंसान में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो इंसान इस दुनिया में रह नहीं सकता है, लेकिन कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि तो आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ले जाएगी। इसका नहीं पता कि आगे क्या होना है, डेंटिनेशन क्या होगी,
آخرت کیا ہوگی اس کا پتہ نہیں، صرف دنیا کی دیکھی ہوئی چیزوں اور ان کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، اور بس دولت کے چکر میں، خادم ہے تو دال روٹی کے چکر میں. بہت سے خادم آپ کو ملیں گے جو صرف اور صرف جس کام کے لیے خدا نے انہیں چنا ہے اس سے ہٹ کر اپنی عزت، اپنی شہرت، دال روٹی کے چکر میں بھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس مالک جس نے انہیں چنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے. کلام مقدس میں ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو حجی نبی کا صحیفہ نکالیے. یہ انتباہ ہے اور وارننگ یہاں پر دی ہے خداوند کے بندہ نے جو صرف اور صرف لیونگ گول کی طرف اپنی نظریں لگاتے ہیں ان کے بارے میں. جس کسی کو مل جائے نکالے حجی نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 8ویں نہیں بلکہ 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک پڑھ دیجئے، کوئی بھی پڑھ دے اس کو. اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاٹا. جی. تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے. تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. مزدور اپنی مزدوری، کیا وجہ ہے؟ برکت نہیں ہے. کتنا بھی کما لیا اس کا دل نہیں بھرا، اس کا جی نہیں بھرا. آگے پڑھیے. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو. پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے. آمین. سو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جو لوگوں کے گھروں میں سے برکتیں اٹھی ہوئی ہیں، برکت نہیں ہے، بہت کما رہے ہیں، لیکن حجی نبی اس کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے اپنے گولز جو ہے وہ صرف لیونگ کے لیے سیٹ کیے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ جس نے یہ فرمایا، ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ میں انہیں اندر بھی لے جایا کروں گا اور باہر بھی لے جایا کروں گا اور انہیں چارہ بھی دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے یوحنا کی انجیل 10 باب میں کہ میں ان کے چارے کا بھی بندوبست کروں گا. پڑھا ہے نا آپ نے بھی، میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے. تو یہاں پر لکھا ہے، پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے 9ویں آیت کے آخر میں، یوحنا کی انجیل 10 باب 9ویں آیت. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چارے سے مراد خدا کا کلام بھی ہے، الہی حکمت بھی ہے، الہی قوت بھی ہے، آسمانی روٹی بھی ہے، اور اندر و باہر سے خدا کی حضوری میں آنے جانے کی بھی تمہارے لیے موقع میرے پاس ہے. اور وہ سیکنڈ گول میں آ رہا ہے. سو یہ پہلا گول جو ہے یہ لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، جو صرف جس کی رسائی اس دنیا میں ہے. لیکن ہم جس جہان کے نہیں ہیں. ہماری تگو دو ہے جو وہ اگلے جہان کے لیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری تگو دو
خداوند کے پاک کلام کے مطابق اگلے جان کے لیے، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ دوسرا ہے لائف گول، جس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ ایسے گول جو کہ وعدہ کی ہوئی چیزیں، ایسے گول جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ کثرت کی زندگی وہاں کے لیے کہی گئی جہاں ہمیں خدا اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جب لے کے جائے گا۔ پالوس بڑا اس بات کو سمجھ گیا۔ پالوس دانشمند خدا کا بندہ، اگر آپ دوسرا کرنتھیوں میں سے نکالیے تو وہاں پر وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا 4 باب نکالیے، جو لائف گول کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت۔ ہم مسیح ہیں، 16ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 4 باب کی 16ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں کا خط، صفحہ نمبر 171۔ لیکن اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی کون سی انسانیت؟ لائف گول، باطنی انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہم دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا۔ یہ مصیبتوں کی بات نہیں کرو، بتا یہ سب پھول ہے ہمارے لیے۔ 18ویں آیت بڑی اہم ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی ہوئی چیزوں پر، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روز ہیں مگر اندیکھی چیزیں، پریز دا لارڈ۔ یہ ایک لائف گول ہیں جو پالوس رسول کے وسیلہ سے آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ مسیح نے بھی اسی پوری گول کو اس پیسج میں کیا کہ ہمیشہ کی کثرت کی زندگی، جہاں پر بہت کچھ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، وعدہ کی چیزیں۔ تو یہ لائف گول جو ہیں خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور صرف ڈھیلی ڈھالی مکس قسم کی یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ پرائرٹیز میں نے بولا پہلے آپ کو، میں نے جو الفاظ دیے ہیں، ہماری پرائرٹیز جو ہے امپورٹنس، اس کو سامنے رکھیں۔ وہ بھی آپ نے کرنے ہیں کام۔ صبح آپ نے اٹھ کے منہ دھونا ہے تو وہ تو نہیں کہ جناب منہ دھونا ہے ضرور آپ نے، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ جو اس روئے زمین پر میرے جانے سے پہلے مجھے اپنی راہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر تیار کرنی ہے، اس کو تیار کریں، ورنہ شاید مجھے موقع نہ ملے گا۔ عیساؤ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے وہ بڑا رویا پیٹا، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کو توبہ کی جو ہے نا مہلت نہ ملے۔ سو میرے عزیزوں، خداوند کے حضور میں ہمیں لائف گول کی طرف اب بڑھنا ہے، دنیا کی لیونگ لائف سے ہٹ کر لائف گول کی طرف ہمارا قدم
جانا ہے، اور یہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے۔ اور یہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ میں یہ انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ خامیاں، پریشانیاں اور شاید خواہشیں تو بہت ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات، نیکودیمس نے ایک مرتبہ خداوند یسوع مسیح رات کو آ کر کہا کہ اے خداوند مجھے بتا کہ میں، تو بڑا استاد ہے، ہمیشہ کی زندگی میں کیسے داخل ہوں، لائف گول جو ہے وہاں پر میں کیسے جاؤں؟ اس نے بولا بیٹا بات یہ ہے، وہاں پر صرف روح کے وسیلہ سے اور پانی کے وسیلہ سے ہی تو اوپر جا سکتا ہے۔ جب تک تیری زندگی میں کوئی نیا کام نہیں ہوتا ہے، تبدیلی نہیں آتی ہے، چاہے تو فریسیوں کا سردار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب تک تیرے اندر کچھ چینجنگ نہیں آتی اور روح کے تابع نہیں ہوتا ہے، جب تک تو خدا کی بات سے کو مٹا کے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یہ بات لکھی ہے، میں اگر آپ کو پڑھ کے دکھا دوں تو وہاں پر اول تو سب کو پتا ہے، یہ بات بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن وہاں پر یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب ہے غالباً، تیسرے باب کی 2 آیت سے پڑھوں، بلکہ 3 آیت سے لکھا، جب تک خدا اس کے ساتھ نو۔ پہلی بات، یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، یہاں پر بھی لفظ سچ سچ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ 5ویں آیت میں یسوع نے جواب دیا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، پھر سچ سچ کی بات ہے، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل۔ یہ ہے ایک ذریعہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا۔ میرے عزیزو، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہم فضل کے دور میں ہیں، ہم اپنی جان سے اپنی طاقت سے بادشاہ میں داخل نہیں ہوتے، لیکن جب ہم فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں، اس کا بیٹا ہمیں اپنی حضوری میں لے چلتا ہے۔ داخل ہونے کے لیے کم از کم ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، ٹرانسفارمیشن کا، جو انسان کی زندگی کا جو ٹرانسفارمیشن ہے، خدا نے یا یسوع مسیح نے کچھ کلام مقدس میں طریقہ کار ہیں، پروسیس ہیں، جن کو آدمی کر کے ہی اس بادشاہ تک پہنچ سکتا ہے، ادروائز وہ خدا کے حضوری میں وہ وہیں کمی رہے گا۔ تو اس پروسیس میں 4 پوائنٹ میرے پاس ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں، بڑی مشہور آیت ہے اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب اور 19ویں آیت، 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن، دیٹس رائٹ، یہ بات ہے
ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तब्दीली इंसान की जिंदगी का एक जुज है जिसके वसीला से हम खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है इसके, ट्रांसफॉर्मेशन के 4 पॉइंट हैं। पहला है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। दूसरा है रेस्टोरेशन। तीसरा है प्रॉस्पेरिटी और चौथा है ग्लोरी। अब इन 4 अगर पॉइंट्स को हम ड्राइव करें या इनको अगर देखें, तो जिस शख्स की जिंदगी में ब्रेक डाउन नहीं है, जिस जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं है, वो एक कदम भी खुदा के साथ नहीं चल सकता। वो क्या है ब्रेक थ्रू? टूट जाना, अंदर से पस्त हो जाना, नीचे आ जाना, घमंड से खुद ही का इनकार कर देना, ये ब्रेक थ्रू है। ये प्रोसेस है खुदा की हजूरी में जाने का। नंबर 1 कि जब तक बंदा उसके अंदर तोड़ फोड़ नहीं होती है, कलाम की चोट नहीं लगती है उसके अंदर, जब तक वो रियलाइज नहीं करता, जब तक वो अपने आप को जांचता नहीं है, अपने अंदर का जायजा नहीं लेता, अपनी तकदीस पर गौर नहीं करता कि मैं कैसा हूं, मुझे खुदा ने कैसा पाक किया, अपनी तकदीस पर गौर करना। यह आसान बात है कि यीशु मेरा मसीहा है, कह देना आसान है, बाप को, खुदा को बाप कह देना आसान है। लेकिन ब्रेक थ्रू यह है कि अपनी जिंदगी में रोज बरोज चेक करना, उसको अपने किरदार का भी जायजा लेना कि मेरा किरदार कैसा है। ये ब्रेक थ्रू में आती है सारी चीजें। मैं कैसे किरदार का मालिक हूं, अपने तर्जे जिंदगी पर गौर करना कि हाउ आई एम वॉकिंग, चल मैं कैसे रहा हूं, मैं कुछ समाजी तौर पर कोई गुमराह तो नहीं हो गया, खुदा से मुनहरफ तो नहीं हो गया। गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। इफ्सियों की किताब में लिखा हुआ है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह चलो। तर्ज जिंदगी, ब्रेक थ्रू। फिर अपने रवैये पर भी नजर करने की जरूरत है कि मेरा रवैया कैसा है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे अंदर क्या है। कोई भी कहेगा कि मैं बहुत, अपने आप को तक भी उसने जो ना बुरा कहा ही नहीं, लेकिन दूसरा बंदा जज करता है। लेकिन यहां पर ब्रेक थ्रू अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने घरेलू जिंदगी पर भी हमें गौर करना है। मेरे बच्चे कहां जा रहे हैं, मेरा घराना कैसा है, ये भी ब्रेक थ्रू में आती है। वहां क्या हो रहा है, कैसी इनको तालीम दी जा रही है, घर की फिक्रमंदी। बहुत लोग हैं ऐसे जो काम काज पे चले गए, उनकी बेगमात बेचारी लोगों से पैसे मांगती रहती हैं। बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में मर्द को जो है वो जिम्मेदार ठहराया है घराने चलाने का, कफालत के लिए खास तौर पर। ये तो अच्छी बात है, आज हमारी बहनें भी पूरा साथ देती हैं अपने बंदों का। ये ब्रेक थ्रू। फिर खुदावन के हजूर में अगर हमारे पास ये ब्रेक थ्रू से अगर हम पास हो जाते हैं, इसको हम अबूर कर लेते हैं, तो सेकंड जो स्टेप जो आता है वो इमाल की किताब के मुताबिक रजू लाने का होता है, रिस्टोरेशन, बहाली।
بحالی کا کام پھر جو ہے اگر ہم توبہ کر لیں, ایڈمٹ کر لیں اپنے آپ کو, گریہ زاری کر کے توبہ کر لیں, تو ہمیں آگے جا کے دوسرے سٹیپ میں پھر ریسٹوریشن, وہاں پر ہماری عقل تھوڑی خدا جو ہے سے ٹوٹے ہوئے رشتے جو ہے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, بحالی کا کام شروع ہوتا ہے, رفاقت کا خدا کے حضور میں کام شروع ہوتا ہے. ذرا جب رشتہ بحال ہو جاتا ہے بندہ تو رشتے جڑ جاتے ہیں. یہ جو یسوع نے میری آواز سنتے ہو, بحالی کے بغیر کوئی نہیں ہے. جس کے ساتھ رفاقت ہی نہیں اس کی آواز کیا سننی ہے؟ میری بیوی اگر 100 بندوں میں بھی ہوگی نا تو کہیں وہ بولتی ہو کہ میں فوراً پہچان جاؤں گا میری بیوی کی آواز ہے. آپ بھی ایسے کریں گے. خدا کی آواز, آپ کی رفاقت ہی نہیں ہے تو آواز کیسے سنیں گے آپ کی؟ بحالی کے بعد آواز سنیں گے. میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں, سنتی ہیں. کدوں؟ جب ہم پہلے اسٹیپ سے نکل کر دوسرے اسٹیپ میں بحالی کے چیپٹر میں آئیں گے تو پھر خدا کی آواز کو ہم سنیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بحالی جو ہے یہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیتی ہے کہ ہم اندر آئیں, باہر جائیں, یسوع کے پاس آئیں, پھر نکلیں, اس کی حضوری میں جائیں, پھر رکاوٹ نہیں ہوتی. رکاوٹیں تو اس وقت بھی شیطان ڈالتا ہے. تو قربت بڑھ جاتی ہے خدا کے ساتھ, رفاقت کے ساتھ رشتے اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شاید خدا آپ کو اندر کی باتیں بتائیں, کاش مجھے ایسا کر دے. اندر کی باتیں بھی شاید خدا, طے کی باتیں, روح کی باتیں خدا آپ کو بتا سکتا ہے جب آپ کی بحالی ہو جاتی ہے. پھر اس کی آواز بھی سننا آسان ہو جاتا ہے. سو میرے عزیزو, یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم اس کی آواز کو سنیں. کیسے؟ ریسٹوریشن, بحالی. پھر اس کے بعد جو تیسرا اور بڑا اسٹیپ ہے وہ ہے پراسپیرٹی. پراسپیرٹی, ترقی, روحانی ترقی, روحانی معیار کا بڑھ جانا, برکتوں کا ملنا شروع ہو جانا. آپ کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں. آپ کے بولنے سے لوگ کونسل ہو جائیں. آپ کے اندر خدا کا کلام آ جائے. آپ بولے تو بولے خدا نے بولا. پراسپیرٹی آپ کے اندر شروع ہو جائے گی. روحیں جیتنا آسان ہو جائے گی. چرچ پلانٹنگ کرنا آسان ہو جائیں گے. اور خدا کے حضور میں ان روایتوں کو جن میں لوگ پھنسے ہیں آپ کے وسیلے سے رہائی کا کام ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانی آنکھیں کھل جائیں گی, روحانی کان بھی کھل جائیں گے. یہ ترقی کی باتیں ہیں. کہاں سے ہم بریک تھرو سے جب شروع کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ تو بہت ضروری ہے نا. بھید, مکاشوے, آسمانی حکمت سب بائبل میں ذکر ہے. شاید ہم نے اس کو چھو کے بھی نہیں دیکھا. کبھی کبھی کلام سنے تھے, میں نے بھی کلام سنا, لیکن میں نے بھی چھو کے نہیں دیکھا. جو خدا نے بولا بول دیا. اصل بات کیا ہے کہ پراسپیرٹی دنیا کی بھی ہے. آج جی میرے کو گاڑی مل گئی, بڑی برکت ملی, گھر مل گیا, بڑی برکت. دیٹس ٹرو, وہ صحیح ہے, لیکن یہ برکتیں دنیاوی ہیں. آپ کے اندر جو برکت ہونی ہے دوسروں تک ٹرانسفر ہونی چاہیے. ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے.
प्रोसेस है ये। फिर उसके बाद जो है चौथा पॉइंट जो है ग्लोरीफाई, जलाली बन जाना। जब आप इस मयार तक पहुंच जाएंगे, मैं इस मयार तक पहुंच जाऊंगी, तो जलाल में दाखिल होना मेरे लिए मुश्किल ना होगा। फिर मैं ग्लोरीफाइड क्रिश्चियन हो जाऊंगा, जलाली क्रिश्चियन, जलाली बदन हासिल करने वाला, सफेद पोशाक, यीशु के लहू से धुली हुई पोशाक हासिल करने वाला जलाली बन जाऊंगा। और वो जलाल के तख्त में जो मेरे लिए रखा है वो मुझे मिलेगा। ऐसा शख्स जिसने अपने आप को जमीन पर रहते हुए खुदा के रूह के ताबे होकर, खुदा बाप के ताबे होकर, मसीह के ताबे होकर अपने आप को सुधाया हो, उसको बोलते हैं कि वो जलाली बन सकता है। तो मैंने एक लफ्ज बोला था, आपको याद होगा, मैंने बोला था फिशिंग टू फिनिशिंग। ये फिनिशिंग हमारी बहुत होनी चाहिए। ये अगर नहीं है तो बीच में कोई भेड़े अगर बीच में से भाग जाती है, मर जाती और भटक जाती है, तो उसका क्या फायदा। फिशिंग से फिनिशिंग, यानी यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, शागिर्दों को वहां से निकाला, मच्छियों से चलो जाओ आसमान की बादशाह में, औरों को भी लेकर आओ मेरे पास। तो जब तक हम खुदा के हुजूर में इस तौर से मसीह मयारी जिंदगी बसर नहीं करते और इन स्टेप्स को खुदा के पाक रूह के वसीला से हम आगे नहीं बढ़ते, तो शायद हम में कमजोरियां हैं। भेड़ों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी देखना है। खुदा ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब जब भी हम कोई गलती करते हैं तो मौका इंसानों को भी मिलता है, और इफ्सियों के खत में 4 बाब की 27 और 29वीं आयत के इब्लीस को मौका ना दो। तो मौका तो हम अगर देते हैं तो इल्जाम लगाने वाला तो मेरे राइट हैंड पे शायद बैठा हो, या लेफ्ट हैंड पे बैठा हो, या मेरे घर में बैठा हो। आपके जब रूहानी कान खुलेंगे, जलाली लोगों को, किसी को भी इब्लीस को मौका नहीं देना चाहिए। हमारा जो दुश्मन है वो हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है, बड़ा दुश्मन। उसकी शिकायत भाई से लगाइए। आपका बड़ा भाई बैठा है ऊपर, जो हमारे इत्तेहाद को, यगानगत को बिगाड़ता है, भाइयों को मिलने नहीं देता है, खानदानों में फूट पड़ी है। बताइए यस्सु को, बड़े भाई को, मेरे ये प्रॉब्लम है। वो वर्गलाता है, धोखा देता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब तक हम इन प्रोसेस से नहीं गुजरते, हम जो है शायद उस मयार तक नहीं पहुंच सकते। खुदावंद के पीछे चलना, लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुन। मेरी अपनायत है इसमें, मेरे पीछे चलती, मेरी आवाज पहचानती भी है और सुनती भी है, दोनों बातें हैं। सुबह मैं बैठा था, दुआ कर रहा था, तो फौरन मेरी निगाह गई एलीशा पर। एलीशा को पता लग गया कि मेरा उस्ताद जो है वो आज उठा लिया जाएगा। उस बंदे ने उसकी जान नहीं छोड़ी। 3 मर्तबा
تقریباً اسے ٹالا گیا کہ نہیں تو ادھر کھڑا ہو میں آ رہا ہوں، تو ادھر کھڑا ہو میں آ رہا ہوں۔ انبیاء زادوں نے کہا کہ بھائی آج تجھے بچا، آج تیرا استاد جو ہے وہ آسمان پر چلا جائے گا، وزڈم نالج ہے ان کو، آسمان کی باتیں پتہ ہے ان کو، مسیحوں کو ان سے بھی زیادہ پتہ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہاں پر جب اس نے بولا کہ ہاں تم چپ رہو، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، وہاں یہ لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس نے ان کی بات کو کیا۔ اس کی آنکھیں تو ایک ہی طرف لگی تھی، کاش میری آنکھیں بھی یسوع کی طرف ہی لگ جائے، مجھے کوئی کچھ بھی بولتا رہے، وہ اس کو دیکھتا رہا، ایلیا کو دیکھتا رہا، ایلیا کی طرف اس کی آنکھیں لگی، ایک کدرے چھٹ کے منڈا نہ چلا گیا۔ اگلے نے کیا کیا جناب، چادر جب ماری دریا یردن پر، دو اس سے ہوگا بگولا آیا جناب، آتشی رتھ آئے، وہ گھبرا گیا، کدھر گیا میرا استاد کدھر گیا۔ آخر شاید کپڑے پھاڑے، اس نے رویا پیٹا، بڑا دکھ کیا، شاید روتا ہوگا بازار در جو کپڑے پھاڑ دے اپنے، کہ مجھے میری نظریں کیوں ہٹی میرے آقا سے۔ ہماری نظریں ہٹتی ہیں، ہم اتنا پیار کرتے ہیں اپنے آقا کو، ہم نہیں کرتے، ہم یسوع کو بالکل پیار نہیں کرتے، ہم صرف نامی مسیح ہیں۔ اس آقا کو دیکھیے جس نے اپنے نوکر اس کے شاگرد کو کئی مرتبہ بتایا، لیکن اس کی آنکھیں اس پر لگی، میری بھیڑیں میرے پیچھے چلتی ہیں۔ آخر اس نے اس کی چادر اٹھائی، اور وہی چادر جو ہے اسے کام آئی۔